السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ فتنہ برپا کریں اور منمانی تعویلیں کریں، حالانکہ اس کی تعویل کا حکم صرف خدا کو ہے، اور انہیں ہے جو علم میں رسوخ کرنے والے ہیں، علم میں ڈوبنے والے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کے سب محکم اور متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کے ذیل میں کچھ سوالات سامنے آتے ہیں، انہی سوالات کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنی تمام آیتوں کو محکم کہا ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ سورہ ہود میں آیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کتاب متشابہہ، اس کی ساری آیتیں متشابہ ہیں، اور اس آیہ مبارکہ میں کچھ آیتوں کو محکم کہا ہے اور کچھ آیتوں کو متشابہ کہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہے، کون سی بات صحیح مانی جائے؟ جواب، جس جگہ پر آیا ہے کہ تمام آیتیں محکم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی غیر سنجیدہ، کوئی بیہودہ، کوئی فضول بے فائدہ باتیں نہیں کی گئی ہیں۔ اس کی ساری آیتوں میں، تمام آیتوں میں با مقصد گفتگو ہے، بغیر مقصد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جس جگہ پر یہ کہا گیا کہ سب متشابہ ہیں، یعنی اس کی ساری آیتیں ایک سسٹم کے تحت، ایک پروگرام کے تحت بیان کی گئی ہیں، سب منظم ہیں، سب ایک جیسی ہیں، سب ایک دوسرے کی شبیہ ہیں، لیکن لوگوں کے سمجھنے کے اعتبار سے ساری آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ آیتیں پہلی ہی نظر میں بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور سب سمجھ لیتے ہیں کچھ آیتوں کو، لیکن کچھ آیتیں اتنی عالی اور بلند مطالب اور مضمون کا بیان ہوتا ہے، اس میں ایسی پیچیدگی ہوتی ہے، اتنی دقیق ہوتی ہے کہ بآسانی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اسی وجہ سے شبہ یعنی مشتبہ ہو جاتی ہیں، شبہ پیش آتا ہے، اور مفہوم مشتبہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن مجید نے متشابہ آیات کو رکھا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ ضرورت کیا تھی کہ متشابہ آیات کو قرآن مجید میں رکھا جائے کہ جو بآسانی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ اس کا جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ متشابہ آیات سے انسان میں غور و فکر کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کہ انسان آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے،
ڈوبتا ہے اس میں، اس کو کھنگالتا ہے، اس میں ڈوبتا ہے، ڈھونڈتا ہے کچھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے خدائی نمائندوں کی طرف، الہی پیغمبروں کی طرف رجوع کرنا پڑے، کیونکہ اگر بآسانی سارے مطلب سمجھ میں آ جائیں، سب آسان ہو، تو شاگرد کو پھر استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شاگرد بآسانی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ متشابہ آیتوں سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کج فکر اور گمراہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے، وہ ان آیتوں سے اپنے غلط مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو متشابہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے محکم آیتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بآسانی نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں، شبہے میں نہیں پڑتے ہیں۔ تیسرا سوال، متشابہ آیتوں کے کچھ نمونے کیا ہیں وہ دیکھنا ہوگا، کون سی آیتیں متشابہ کہیں جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں آیا ہے الی ربها ناظرہ، قیامت میں آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھیں گی۔ عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کا جسم رکھنا محال ہے، خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، تو پھر اس کو دیکھا جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ الی ربها ناظرہ، خدا جسم و جسمانیات سے بری ہے، اس کو دیکھنا محال ہے، اس کا جسم رکھنا محال ہے۔ دوسری آیتوں میں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک طرف آیت کہہ رہی اسے دیکھیں گی، دوسری آیت کہہ رہی نہیں دیکھیں گی۔ لہذا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لطف و کرم اور اس کے انعام و جزا کی طرف آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، سب اس کو دیکھ رہی ہوں گی کہ آج کیا ملنے والا ہے۔ قیامت میں سب خدا کے انعام، خدا کی طرف سے جو گفٹ اور انعام اور ہدیہ ملنے والا، اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اس آیت میں ید، ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے یہ تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا، اس سے مراد قدرت پروردگار ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کی قدرت ساری قدرتوں سے برتر و بالا ہے، سب سے اوپر ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے مثلا ایک محاورتاً جو بولا جاتا، کہا جاتا ہے نا کہ فلاں بہت زبردست ہاتھ رکھتا ہے، حکومت میں اس کے ہاتھ کی کیا کہنا، بڑی پہنچ ہے اس کے ہاتھ، وہ جو چاہتا ہے کام کروا لیتا ہے۔ تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی پہنچ ہے، اس کا ہاتھ بڑا مضبوط ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے سارا کام کروا لیتا ہے، سارا کام کروا لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مراد اللہ کی طاقت کو مراد لیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اور ورنہ خدا جسم نہیں رکھتا، ہاتھ پیر نہیں رکھتا۔ قرآن مجید نے خود اعلان کیا لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل، کوئی ہمتا، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ خداوند عالم اس کے بالکل ہر جسم و جسمانیات سے بری ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اس قسم کی آیتیں کچھ سادہ فکر انسان کے بہکنے کا سبب بنی، جو دوسری آیتوں پر توجہ کیے بغیر متشابہ آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو حقیقی مفسرین یعنی اہل بیت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو سمجھنا چاہتے تھے، شاید انہیں گمراہیوں کا خدشہ تھا، تو اسی لیے خود قرآن مجید نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قرآن کی قراءت سے پہلے شیطان کے شر سے خداوند عالم کی پناہ مانگیں۔ قرآن مجید میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ لہذا
کج دلی جس کے اندر آ جائے، ضدی پناہ جس میں آ جائے، فتنہ جو اختیار کرے، اس کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔